اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور معزز خواتین، کہ خدا کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی اس سعادت بھری رات سے فیضیاب ہونے کی توفیق بخشا ہے۔ شکراً الحمدللہ، شکر للہ۔ آج کی اس رات میں جو درس قرآن کی صورت جس کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ کوشش رہے گی کہ متعینہ وقت میں، طے شدہ وقت میں جتنی آیتیں اس وقت گفتگو میں لائی جا سکیں انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ درس قرآن ایک طرفہ نہیں ہوگا بلکہ دو طرفہ ہوگا۔ پورے کمیونیکیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ جہاں ضرورت ہو آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں گے اور جو چیزیں زیر بحث اس وقت آئیں گی ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے نزول کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اشارتاً یہ کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ قرآن مجید کی صورتوں کے نام جس لحاظ سے رکھے گئے ہیں وہ آپ تمام جانتے ہیں۔ اس وقت جو صورت پیش کی جا رہی ہے اس میں زیادہ تر انذار اور تبشیر کا جو ہے ذکر آیا، یعنی کہ لوگوں کو ڈرایا گیا ہے ان کے برے انجام سے، اور یہ بات بھی کہ اگر وہ راہ راست کی طرف نہ آئیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر ان آیات میں وہ کہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ پہلی آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، بتایا گیا کہ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ قرآن مجید میں بعض صورتوں کے آغاز میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات ایسے آیات ہیں جس کی تفصیل میں گئے بغیر اس کو قبول کر لینا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسی حروف مقطعات سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام را۔ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کتاب جس کو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کا ایک مقصد اس میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اب اس وقت ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اندھیرا کیا ہے؟ ڈارکنیس اس معنی میں ہے یا ظلمت، جس کو ظلمت کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں سے کوئی بتائیں گے؟ ظلمت، اندھیرا کیا معنی ہے؟ قرآن اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی جب بات کرتا ہے تو اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ جی بولیے۔ لا علم سے علم کی طرف، گڈ۔ اور کوئی؟
ظلمات کہتے ہیں. اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارا علم ہے. بڑے بڑے دگج لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ علم ہے. باوجود یہ کہ وہ لوگ اگر ایمان سے دور ہیں، اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود بھی اندھیرے میں. آدمی کتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو وہ اندھیرے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، وہ تمام بھلے ہی علم ان کے پاس ہو لیکن حقیقت میں وہ اندھیرے میں. تو اس آیت میں بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر ایک کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ کو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، یعنی کہ ان کو اسلام میں داخل کرانا، اللہ پر ایمان لانے کی طرف ان کو آمادہ کرنا، ایک خدا کی پرستش کی طرف ان کو دعوت دینا. یہ سب سے بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے ان تمام کا یہ مقصد بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو لائے، ایک خدا کی پرستش کرنے والے وہ لوگ بن جائیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو لانا چاہتا ہے. اور یہ بات اس میں بتائی گئی کہ کیا یہ سب سے ممکن ہے کہ ہر آدمی کسی ایسے شخص کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کو فوری طور پر راہ راست پر لا سکے، اللہ کی طرف اس کو لا سکے، اس کو مسلم بنا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا جواب اگلے حصے میں دیا گیا. ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. تو یہ بات یہاں پر سامنے نکل کر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں. اس کو قبول کرنا یہ نہ کرنا یہ اللہ کی ہدایت پر منحصر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام کی دعوت پیش کریں اور فوری جو ہے وہ ایمان قبول کر لے، ایسا نہیں ہے. اور یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کسی آدمی کے سامنے اسلام کو پیش کرے اور فوری طور پر جس کو قبول کر لے، بلکہ اس کو ہدایت دینا، اس کو راہ راست پر لانا وہ اللہ کے حکم پر ہے. ایک تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اب اس کے بعد کی امت میں میرا اور آپ کا کام ہے. لیکن باوجود اس کے جس کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی توفیق اس بندے پر ہو. تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے فلاں شخص کو جو ہے دین کی دعوت دی، فلاں کو قرآن مجید دے دیا، ہر سال ہمارے افطار پارٹی میں فلاں شخص آ رہا ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ہو رہی. یہ توفیق کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسلام کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور وہ روشنی کی طرف آ جاتا ہے. یہ جو ہے پہلی آیت ہے جس کے 2 حصوں کے اندر یہ بات بتائی گئی. اور پھر فرمایا گیا کہ کس اللہ کی طرف؟ اس اللہ کی طرف جو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام قرآن مجید میں آئے ہیں اس میں جیسے رحمان اور رحیم کی بات ہم کرتے ہیں، دونوں بھی ایک ہی معنی ہیں، رحمان اور رحیم. لیکن جب آپ اس کی ڈیپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رحمان سے مراد یہ ہے کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق جو اس سے محروم نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. رحمان کے معنی رحمت کے لحاظ سے اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں بستی ہیں انسانوں میں، تو ان تمام پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. اور جب ہم رحیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا راست تعلق جو ہے مومنین سے ہے. ایک تو ایک رحمان کی صفت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر فرد پر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا پھر کافر ہو.
لیکن رحیم کی صفت اس اعتبار سے ہے کہ وہ صرف خالی جو ایمان لانے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات، اس کی طاقت اور اس کی کبریائی بڑائی اتنی ہے کہ بھلے ہی آدمی اس کی بیان کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے اس کو وہ صفت جو اس پر لاگو ہو جاتی ہے، کوئی آدمی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد وہ زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ویل للکافرین من عذاب شدید للذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ تو یہ پہلے حصے میں بات بتائی گئی پہلی آیت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اب چونکہ دنیا میں امت مسلمہ اس کام کے ذمہ دار ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں کو، اپنے مقام کے لوگوں کو جو ظلمات میں ہیں، جو اندھیرے میں ہیں، اس اعتبار سے کہ اسلام کی جو ہے ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، تو ویسے لوگوں کو جب بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، پھر اس کے بعد میرا اور آپ کا کام، اور یہ بات بتائی گئی کہ تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ اس دعوت کو پہنچنے کے بعد انکار کرتے ہیں ان کے لیے تباہی قرار دیا گیا، وہ برباد ہو جائیں گے۔ ایک تو ہے کہ جب تک دعوت ان کو نہ پہنچی اس کے ذمہ دار ہم ہیں، جب دعوت ان کو پہنچ جاتی ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ تباہی کا شکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے حصے میں بتایا گیا کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، کیوں لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیوں آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اس کا ایک فطری طور پر جواب اس میں دیا گیا ہے کہ جو آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ آخرت کو یا پھر مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو آدمی دنیا ہی کو اپنی جنت سمجھتا ہے وہ کبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جو آدمی آخرت کو اپنی جنت سمجھتا ہے وہ کبھی جو ہے اللہ کی راہ کے اندر نہ تو خود رکاوٹ بنتا ہے نہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، یہ دعوت پہنچنے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ دنیا کی خواہشات بھی پوری طرح سے ملوث ہو کر رہ گئے۔ اب ایک سوال ہمارے سامنے یہ پیش آ سکتا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو کہیں یہ آیت اور اس کے اگلا حصہ جو ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو اپروچ ہے وہ تمام کے لیے ہے، پہلے مخاطب ہم ہیں، اس کے بعد ساری انسانیت ہے، چونکہ قرآن کو پڑھنے والے پہلے ہم ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے غور کرنے کی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو لگا دینا، آخرت کو بھلا دینا، جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ کیفیت ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ ہم آخرت کو بھلا کر جو اصل ہمارا کام ہے اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، کیا معنی ہیں اس کے؟ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس سے؟ کون روک رہے ہیں؟ کون روک رہے ہیں؟ ہم روک رہے ہیں کہ دوسرے لوگ روک رہے ہیں؟ جی، کافر اور مشرک روک رہے ہیں۔ اچھا، اور کوئی؟ کبھی کبھی یہ آیت ہم پر بھی صادر ہوتی ہے۔ اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے کام میں جب آگے بڑھنے کا موقع آ جاتا ہے تو کبھی کبھی ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں
اگر ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، اب ہمارے بچوں کے امتحانات آتے ہیں، ان کے بزنس آتے ہیں، یا پھر ان کی اور بہت ساری مصروفیات ہوتے ہیں، تو ہمارا ذہن کبھی ادھر جاتا ہے کہ ہمارے بچے کے ایگزامز متاثر نہ ہو جائیں، ہمارا بزنس متاثر نہ ہو جائے، تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کو اجتماع سے روکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نیکی کے کاموں سے کبھی کبھی جو ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائزہ لے کر دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے، چونکہ ہماری اپنی محفل ہے، ہمارے رفقا ہیں، اگر ہم اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ایسا ممکن ہے کبھی کبھار کہ ہم دین کے راستے میں جب آگے بڑھنے کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے ہی اہل خانہ کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ بات تو الگ ہے کہ کافر تو روکیں گے، لیکن قرآن جب بات کرتا ہے تو اس کے مخاطب ہم بھی ہوتے ہیں، کہ اس حصے پر اگر ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کہیں ہم دین کے راستے میں اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے یا جو ہے اجتماعی کاموں کو انجام دینے کے لیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہ میں بہت دور نکل گئے۔ تو یہ آیت کے اگلے حصے سے اگر ہم آخری حصے کو جوڑتے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ جو لوگ کافر اور مشرک ہیں، جو انسانوں کو یا پھر وہ لوگ جو دین کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اس دنیا کا معاملہ چلے، اپنی مرضی سے جو ہے اس پوری سسٹم کا جو ہے معاملہ چلے، خدا کے احکامات کو، اس کے اصول و ضوابط کو توڑ کر خود اپنے ضوابط بنا کر اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو ہے گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ اس کے کیا معنی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی دنیا میں رسولوں کو بھیجا ہے ان کی ہی زبان میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے؟ بتائیے آپ لوگ بھی کچھ۔ قرآن تو اب عربی میں ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کی تمام زبانیں الگ الگ تھیں، ان قوموں کی زبانیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی ہم نے رسول دنیا میں بھیجا وہ رسول انہی کی قوم کی زبان میں ان کے سامنے اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ چانس نہ ہو۔ جی بالکل صحیح ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آئے، یہی سب سے بڑا جو ہے مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم بیٹھ کر 1 گھنٹہ تقریر کریں، کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آ جائے تو میرا تقریر کرنا، میرا درس دینا پوری طرح سے بیکار ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دنیا میں جب بھی رسول بھیجے ہیں انہی کی زبان میں وہ پیغام دیا کرتے تھے۔ اب ہم اس وقت کرناٹک میں رہتے ہیں، کرناٹک کی زبان کنڑا، میجورٹی آف دا پیپل جو یہاں پر کنڑا بات کرنے والی ہے۔ تب ہمیں بھی اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت ان لوگوں کی زبان میں دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جا کر قرآن میں ان کے سامنے گفتگو کریں گے اور قرآن کے اندر کے عربی زبان میں ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ تقاضا ہمارا اس وقت یہ ہے اس آیت کے روشنی میں کہ اگر ہم اس دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم سامنے والے کی زبان کو سیکھنے والے بن جائیں۔ سامنے والا اگر کنڈی والا ہے تو ہم کنڈی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، میجورٹی ویسی ہی ہے۔ کبھی ہم یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں کنڑی نہیں آتی، اور ضروری نہیں ہے کہ پوری کنڑی آپ کو ایسی آ جائے گرامیٹیکلی کہ آپ کے 100 to 100 مارکس میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری بات ان کی سمجھ میں آ جائے
اتنی ایبلٹی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت پوشیدہ رکھی ہے کہ سامنے والا کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ جماعت اسلامی کا آدمی جو ہمارے سامنے اللہ کی دعوت تو دے دیا، ہماری بات سمجھ میں بالکل نہیں آئی، قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آیا، ایسا عذر پیش نہیں کرے کوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ رکھی ہے کہ بات کو کھول کر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی زبان میں ان کے لیے ہدایت پیش کی ہے۔ تو یہ آیت ہمارے لیے یہ بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اس کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اپنی کرنی زبان کو اتنا بہتر کر سکیں کہ جن کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتے ہیں، اپنی بات کو واضح انداز میں پیش کرنے کے لیے ہمیں یہ زبان کچھ نہ کچھ حد تک سیکھنے کی بالکل ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بات بتائی گئی کہ رسولوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سوچنے کی طاقت دی ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صلاحیت کا استعمال کر کے جو آدمی اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو آسان کرتا ہے۔ جو آدمی تمام حقائق کو، تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ضد پہ اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس آدمی کے سامنے بھی دعوت پیش کی جائے، اگر وہ اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے، اپنی صلاحیتوں سے جب غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ سچائی کی طلب اس کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ جب آدمی چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے، غور کرنے کے باوجود بھی ضد پر اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابو جہل کا جیسا حال کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم دعوت پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کی توفیق عطا کرنا، اس کو راستہ دینا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے فلاں فلاں کو اسلام کی دعوت دے دی، فلاں کو سیرت کی کتاب دے دی، وہ پڑھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن اسلامی قبول نہیں کر رہا۔ یہ ہمارے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں وہ چیز پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے آخری مرحلے میں اسلام کو قبول کر لے۔ تو اس چیز میں ہمیں ملوث ہوئے بغیر اپنا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایمانیات کی جو چیزیں ہیں، وہ سامنے والے کو پیش کریں اور پھر جو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ جو آدمی اس راہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالادست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ دیکھیے اس آیت کے آخری حصے میں بات بتائی گئی کہ جو آدمی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اس لیے کہ وہ بالادست ہے، عزیز ہے، طاقتور ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ضد پر اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا انتقام لے گا، اس سے بدلہ لے گا۔ اور جو آدمی اس راہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے کہ اس کو حکمت عطا کرے گا کہ وہ اسلام کو قبول کر لے گا، خدا کو پہچان لے گا، آخرت پر یقین کر لے گا۔ وہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات اس فرد پر جو ہے وہ پوری اتریں گی جو اپنی اس راہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں آپ تمام جانتے ہیں دو طرح کی چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ایک ہے آلاء اللہ اور دوسرا ہے ایام اللہ۔ آلاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کائنات پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ قرآن بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسمعون، یعقلون، یتفکرون، غور کرو، تدبر کرو، سوچو، سنو، اپنی تمام حواس خمسہ کا استعمال کرو اور غور کرو کہ تم جو ہے کائنات میں اس کے خالق کو موجود ہونے کا یقین پاتے ہوئے نہیں،
یہ ہے اعلیٰ علم کہ آدمی غور و فکر کر کے اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایام اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اگلی آیتوں میں ہمارے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ ایام سے مراد وہ دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آغاز سے لے کر اب تک بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا دنیا سے، اس کا ذکر قرآن بار بار پیش کرتا ہے۔ انہی کو جو ہے ایام کہا گیا، ایام اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے دنوں کو یاد کر کے بتا رہا ہے کہ جو لوگ گمراہی میں ہو گئے، جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تباہ کر دیا، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَنْجَأَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ بتایا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ہدایت دی اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے مصریوں کو نجات دلا دی، حضرت موسیٰ اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو نجات دلا دی۔ اور وہ لوگ بڑی آزمائش میں تھے، جو لوگ اس وقت مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے ان پر اتنا ظلم کر دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے بڑا صبر آزما دور تھا، انتہائی مشکل جو ہے وہ دور ان کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلا کر فرما رہا ہے کہ یاد کرو وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دلا دی تھی۔ اور فرعون کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ ان کے جو لڑکے تھے ان کو ختم کر دیتا تھا، لڑکیوں کو بچاتا، کیونکہ اگر لڑکے زندہ رہیں گے تو ان کی نسل جو ہے پروان چڑھے گی اور اسلام جو ہے اسی طرح سے پھیل جائے گا، اس بات کا خطرہ اس کو تھا۔ اور لڑکیوں کو اس لیے زندہ رکھتا تھا کہ وہ ان کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے ذریعے سے ان کی نسل، فرعونیت کی نسل جو ہے آگے بڑھے، یہ ان کا منشا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو نجات دلا دی تھی۔ کیوں اس واقعے کا ذکر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ وہ یہ کہ مکے کے اس دور میں بھی اسی طرح کے سخت ترین حالات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر اتنی مشکلات پیش آ رہی تھی، اس واقعے کے ذریعے سے ایک تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت بندھائی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ان معمولی سے جو ہے کفار مشرکین سے تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان سے آزادی دلا دے گا۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جس دور میں ان لوگوں نے صبر کیا تھا وہی صبر کا مظاہرہ آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا کی تھی، ان کے قوم کو جو نعمتیں عطا کی تھی، اس کا تذکرہ قرآن میں اشارتاً ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی پوری تفصیل اس سے پہلے کی کتابوں میں ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے تھے، جس کو آپ تمام بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی انسانوں کو عطا کرتا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو آدمی شکر ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت رہے گا۔ یہ بڑی ہی اہم آیت کا حصہ ہے جو بتایا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار چیزیں عطا کی۔ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے کبھی کبھی کہ مال ہی رہنا سب سے بڑی دولت ہے، آدمی کا مالدار ہونا ہی سب سے بڑی جو ہے نعمت آدمی سمجھتا ہے،
جبکہ وہ ایک غلط جو ہے تصور ہے۔ تو بتایا گیا کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا کر دی، کیونکہ کسی کو ایمان کی نعمت ملنا گویا کہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت صرف انہی کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ ناکام کرنا چاہتا ہے ان کو ہدایت نہیں دیتا، جن کے اندر ضد ہو، ہٹ درمی ہو، اور اللہ سے استکبار ہو، تکبر ان کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام عطا کیا، اور جنت جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا، تو لہٰذا اس بڑی نعمت کو پا کر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر کیا نعمتیں عطا کی گئی؟ ان کو فرعونیوں سے نجات دلا دی گئی، پھر ان کے بعد اخلاقی تعلیمات ان کو دی گئی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات ان کو کہی گئی۔ یہ تمام چیزیں کسی غیر اخلاقی نظام میں ہمیں نہیں ملتی۔ یہ اخلاقی نظام جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ سب سے بڑی بڑی نعمت ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں، چاہے وہ اپنے جسم کے اعضاء سے متعلق ہو، کائنات کی ملنے والی فری چیزیں ہو، یا پھر جو اسلام جیسی بڑی نعمت ہو، ان تمام چیزوں پر چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور ان چیزوں کو پانے کے بعد اگر کوئی آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت جو ہے اس کا حساب لینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمِن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یاد رکھو، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، جب وہ مرنے کے قریب آ گئے، انتقال کرنے کے قریب آ گئے، تو اس وقت اپنے تمام پیروکاروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اخلاقی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، اور کہا کہ یہ اور یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر تمہیں عطا کی ہیں۔ اب یہ اخلاقی چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ تمام چیزوں کو مرتے دم تک اس پر قائم رہنا یہ تمہارے لیے لازمی ہے، اور جان رکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی جو ہے بگڑنے والا نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اگر تم کفر کرو گے تو زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بھلے ہی آدمی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کبریا ہے، وہ بڑا ہے، اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کو کسی اور کی بڑائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اور بتایا کہ اگر تم ان نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا جو ہے دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ ایام اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہ جتنے بھی بڑے بڑے قومیں دنیا کے اندر گزری ہیں، جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں، اس کا جو ہے تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، جس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی قومیں دنیا کے اندر گزری ہیں اس کا شمار صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور جن بڑے قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، عاد کا، سمود کا اور دیگر قوموں کا، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر قرآن میں فرمایا کہ ان کے پاس طاقت جتنی تھی اس دور کے زمانے میں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں کسی اور قوم کے پاس نہیں تھی۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت رکھنے والی قومیں دنیا میں کیوں برباد ہوئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی طاقتور قوموں کو دنیا میں ختم کر دیا؟ کیا اس کا ریزن ہو سکتا ہے؟ بتائیں گے آپ لوگ؟
کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی طاقتور قوموں کو جن کی مثال دنیا میں آج بھی نہیں ملتی کیوں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا؟ یا پھر کسی قوم کو اگر آدمی اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں، کیا ریزنز اس کے ہو سکتے ہیں؟ جی ویری گڈ، اللہ کا مشن انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ لوگ تو اللہ کے مشن کو نہیں مانتے تھے نا، ابھی عاد اور سمود کے لوگ، فرعون کے لوگ، ان کے پاس کچھ اور مشن ہی تھا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا؟ کیا وجوہات ہیں؟ آپ کی اسٹڈیز میں کیا چیزیں آئیں؟ اللہ تعالیٰ قوموں کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ یہ پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا۔ جی بات نہیں مان رہے تھے، صحیح ہے، پیغمبروں کی بات کو نہیں مان رہے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے سپریئر سمجھتے تھے کہ وی آر دا سپریم، وہ سمجھتے تھے۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو برباد کرنے کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ استکبار فی الارض، کہ دنیا میں اگر آدمی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ بات بتائی گئی کہ آدمی کو جب تکبر آ جاتا ہے، استکبار کا شکار ہو جاتا ہے، غرور اس کے اندر آ جاتا ہے، میں ہی جو ہے سپریم ہوں، میرے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہے نچلے درجے کے شہری۔ فرعون کو اس بات کا تکبر تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، عاد اور سمود کو اس بات کا تکبر تھا کہ وہ طاقتور اپنے آپ کو مانتے تھے، اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو بالکل چھوٹا سمجھتے تھے۔ اور ہمیں جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے اس میں زیادہ تر مظلوم لوگ تھے، یعنی کہ نچلے طبقے کے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں کو اس بات کا زعم تھا، اس بات کا تکبر تھا کہ وہ لوگ جو ہے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ جیسے آج ہندوستان میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے کمتر اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ایمان والے ہیں، یہ مومن ہیں، اسلام والے ہیں۔ اس وقت بھی یہی معاملہ تھا، وہ اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے تھے۔ تو جب کسی قوم میں تکبر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فساد فی الارض، کہ اگر کوئی قوم دنیا میں فساد برپا کرتی ہے، تباہیاں برباد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فطرت سے چھیڑ خانی کرتی ہے، اور امن سے سکون سے انسانوں کو جینے نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ ویسی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ جب اس زمین کی اصلاح ہو گئی ہے تو اس میں دوبارہ فساد نہ پیدا کر۔ ہم نے زمین کو پوری طرح سے اصلاح کر دیا ہے، اس کو پاک صاف کر دیا ہے، اس کو منزہ کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے اس کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح چاہنے والے ہیں، ہم تو اصلاح چاہنے والے ہیں، جبکہ سب سے بڑے فسادی وہی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن قوموں نے دنیا میں زمین پر فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی اگر دنیا کے اندر کوئی قوم اپنے آپ کو سپریئر سمجھ کر دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اصلاح کے نام پر فساد برپا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو ختم کر دے گا، یقینی بات ہے۔ اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، ان کو اس بات پر اپنی ہمت بندھانی چاہیے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے، جب زمین میں فساد بڑھ جاتا ہے، جب استکبار بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ استکبار فی الارض، فساد فی الارض۔ تیسری چیز یہ کہ وہ ظلم کرنے لگتے ہیں، وہ جو ہے ظلم کرنے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے جو جیل خانے بنا دیے جاتے ہیں، اس میں گھسا دیا جاتا ہے، پھنسا دیا جاتا ہے، کمزوروں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بندی بنائے جاتے ہیں۔ جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ بتائی گئی
کہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت کا یقین اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسی قوم کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر کسی قوم میں پیدا ہوتی ہیں، جو قومیں اس سے پہلے بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، یہی چار وجوہات تھے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ختم کر دیا۔ آج بھی اگر دنیا میں یا ہندوستان میں یہ چار چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو یقین جائیے کہ وہ جو ہے برباد ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے ان کو ختم کر دے گا۔ تکبر ان کا اندر آ گیا ہے، اور جو ہے ان کے اندر فساد فی الارض پیدا ہو گیا ہے۔ وہ جو ہے مظلوم پر ظلم کرنے والے ہیں، کمزوروں کو ختم کرنے والے ہیں، اور مال اتنا جمع کر رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کی پونجی صرف چند آدمیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن اس بات کی پیشن گوئی دے رہا ہے کہ عنقریب جو ہے ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو بتایا گیا کہ جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، ویسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اور پھر بتایا گیا کہ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ اب پھر ہماری ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف ہم بلائیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ جو دعوت تمہیں دی جا رہی ہے اس خدا کی جو کیسا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ جو ظلم تم نے پہلے کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، جو تکبر تم نے پہلے کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، جن مظلوموں پر تم نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ویسے خدا کی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے، اور وہ بھی کب تک؟ ایک خاص مدت تک۔ خاص مدت کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آدمی کی جب موت آتی ہے وہ اس کی مدت عمل ختم ہو جاتی ہے، یا اس معنی میں بھی کہ دنیا جب تک زندہ رہے گی، جب تک قیامت برپا نہ ہوگی، وہ مدت بھی شمار کی جا سکتی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب آدمی کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف معاف کرنے والا رحیم ہے، غفور ہے، اس کی طرف جو بلانے کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ جتنی مدت اس کو ملتی ہے اس کے اندر اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر، انہوں نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی سری سند۔ ان کے رسولوں نے کہا باقی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، یہ اختیار ہمارے بس میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا کر ہم دے دیں۔ دیکھیے جو کنورزیشن ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ کنورزیشن ہر دور میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرنے والی ہے۔ جتنے بھی کنورزیشن قرآن مجید میں نبیوں کے ساتھ اور کفار مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کلام میں بیان کیا ہے، وہی سوالات آج کے دور میں بھی کیے جاتے ہیں، وہی سوالات اس وقت بھی کیے جاتے تھے اور آج کے دور میں بھی کیے جاتے ہیں۔ ابھی زندگی نو میں ایک آرٹیکل جو چھپا ہے الحاد کے نام پر، یعنی کہ اللہ کے انکار کرنے جو ملحدین ہیں، ایک سیریز بھی جو ہے باقاعدہ مرکزی جماعت میں چلایا گیا کہ اللہ کے انکار کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی دلیلیں آج کے دور میں بھی لوگ دے رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اس کو پروف کے انداز میں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو کنورزیشن وہ لوگ کرتے ہیں وہی کنورزیشن کا تذکرہ قرآن بھی ہمارے سامنے کرتا ہے۔ تو یہ جو گفتگو انبیاء کے درمیان اور ان کی قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے، وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ ایسے سوالات جب یہ لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اچنبے والی چیز نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے سوالات پچھلے کے لوگوں نے کیے ہیں۔ اور رسولوں کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہم کوئی خدا نہیں ہیں، ہم تو آپ ہی جیسے انسان ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے، ہمیں چن لیا ہے، اور ہمارے اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں باقاعدہ پروف لا کر دے دیں
سند لا کر دے دیں، سرٹیفکیٹ لا کر دیں، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام تو صرف تمہیں بلانا ہے، آنا یا نہ آنا آپ کا کام ہے، توفیق دینا جو ہے خدا کا کام ہے۔ تو یہ بات ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ آج کے دور میں جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بہت سارے ایسے ڈیمانڈز اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ بڑے بڑے چیٹ رومز میں جا کر دیکھیں گے، جو ڈیبیٹ وہاں پر چلتے رہتا ہے، تو وہاں پر ایسے خطرناک پروفس آپ کو خدا کے نہ ہونے کے پیش کیے جاتے ہیں، کبھی کبھی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور ایک بڑی تعداد اس کے اندر نوجوانوں کا شکار ہے کہ جو ان چیٹ روم میں گھس کر جو ہے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے پاس اتنی دلیلیں ہونی چاہیے، ہم قرآن کا کم سے کم اتنا اپنے پاس علم رکھنا چاہیے کہ ہم ان گمراہ کن وعدوں سے، ان بڑے بڑے نعروں سے اپنے آپ کی اپنی راہ کو جو ہے اپنی راہ سے منتشر ہم کو ہونے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس پر ہم خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً نوجوان طبقے کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی اپنے رسول سے یہی کہا کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو ہمارے سامنے کوئی سند پیش کرو۔ تو ان کے رسولوں نے بالکل آسان جواب دے دیا کہ ہم کوئی سند پیش نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے رسولوں کا جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والا سوال ہم سے کرتا ہے تو کیفیت ہماری کبھی کبھی بدل جاتی ہے، غصے کا شکار ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابھی بالکل کتنا آسان سلیس انداز میں اللہ کے رسول نے جواب دے دیا کہ ہم بالکل آپ جیسے انسان ہیں، کوئی پروف نہیں دے سکتے، آپ کو ماننا ہے تو مانیے یا تو چھوڑ دیجیے، بالکل آسان زبان میں۔ تو مانا یہ ہوا کہ جب آدمی سامنے والے کو ورغلانا چاہتا ہے، اس کو جذباتیت کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے اور اس کے فکر کو منتشر کرنا چاہتا ہے، تو ایک مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے۔ اس وقت اگر نہیں رکھ سکتا تو اس سے مہلت طلب کرے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے سوال کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کو پوچھ کر آتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہے تو میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے متعلق ہم علم حاصل کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، پھر سامنے والے کو مطمئن کرنے والا جواب دے کر اس کی جو تشنگی ہے، اس کے جو سوالات ہیں، اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ تو رسولوں نے یہ جواب یہ دیا کہ ہم اللہ پر اس لیے بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اپنی طرف جو ہے منتخب کر لیا ہے، اپنے کام کے لیے ہمیں منتخب کر لیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبی بنانے سے پہلے نعوذ باللہ وہ گمراہ تھے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے وہ نبی اس دور کے زمانے میں جتنے بھی خرافات تھے، جتنے بھی غلط رسم و رواج تھے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ سے انکار کرنے والی چیزیں تھے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، خود کچھ نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مکے کے حالات دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، ان کے ساتھ مل نہیں جاتے تھے، بلکہ خاموش کسی کونے میں جا کر فکر مند رہتے تھے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو میں اللہ کی طرف ہدایت کا سامان کیسے ان کو فراہم کروں، اس بات میں وہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے تو نہ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے نعوذ باللہ انبیاء بھی جو ہے انہی کے ساتھ، ان کے قوم کے ساتھ، انہی قوم میں ملوث تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو ان کی جو سیرتیں تھیں ان تمام چیزوں سے بچ کر بالکل الگ رہتے تھے اور فکر مند رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تو وہ لوگ، ان نبیوں نے جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا اور ان کو راہ راست کی طرف آنے کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا
یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ تو ایک بڑا چیلنج جو ہے ان لوگوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے ان کی قوم کے لوگوں نے کیا۔ اب ان کے قوم کے لوگوں کو، جتنے بھی انبیاء آئے، ان لوگوں کو اس بات کا درد تھا کہ یہ نبی ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی چیزوں سے، ہمارے پرکھوں نے جو پرستش کا جال بچھا رکھا ہے اس کو توڑنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو سپریمیسی عطا کر کے جو مقام ان کو عطا کیا ہے اس کو ایک ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو کھڑا کر دیا، اور کسی کافر متکبر شخص نے جو ان کے بازو کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مظلوم آدمی جو ہے اس کے برابر جا کر کھڑا ہو جائے۔ ان کو اس بات کا خوف تھا کہ ان کی کرسی ان سے چھن نہ جائے، انہیں اس بات کا خوف تھا کہ ان کے اقتدار ان سے چھن نہ جائے، اور جو دنیا کی لذتیں آرائشوں میں ملوث ہیں وہی نہیں چاہتے تھے کہ ان سے چھن جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک سب سے بڑا کام یہ کر دیا کہ ان کے لیے جو ہے کہلوایا کہ اگر تم واپس ہماری ملت میں واپس نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں جو ہے واپس ملک بدر کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ تو قرآن جیسے کہ ہم جانتے ہیں قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں وہی معاملہ ہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گھر واپسی کر لیجئے، جو آپ کے پرکھوں نے یہاں پر جو دھرم اپنایا تھا اس دھرم کو آپ دوبارہ اڈاپٹ کیجئے، ورنہ آپ کو NRC CAA کے ذریعے سے آپ کو بند کر دیا جائے گا یا اس ملک سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ تو یہ چیلنج کوئی نیا چیلنج نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس وقت کے انبیاء سے بھی اور ان کے پیروکاروں سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر تم جس بات کی دعوت دے رہے ہو، اگر تم واپس اپنی قوم میں نہیں آئیں گے تو ہم تمہیں جو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تو جب نبیوں کے ساتھ یہ چیلنج پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ملک سے نکالنے کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ خود انہی لوگوں کو ملک سے نکال دیا، ان کو ختم کر دیا، جس کا تذکرہ پہلے کی آیت میں ہمارے سامنے آیا کہ جتنی بڑی بڑی قومیں جو دنیا میں برباد کر دی گئیں انہوں نے ان مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا۔ آج ہمارے لیے کوئی جو ہے بڑا ظلم نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں یا ہندوستان میں ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی بھیانک اذیتیں ان کو دی گئی، تکلیفیں دی گئی، اور جب ان لوگوں نے ثابت قدمی اختیار کی، صبر کا مقام انہوں نے اختیار کیا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اب مرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو ملک سے اب نکال دینا چاہیے۔ انہیں پلان کر دیا۔ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس کا ذکر ہمارے سامنے ملتا ہے کہ فرعون نے اپنی تمام جو وزراء تھے ان کو جمع کرتا ہے، ڈسکش کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اقتدار پر جو قوت ہوتی ہے، کسی پر ظلم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے پاس فوج ہوتی ہے، طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، اقتدار اس کے پاس ہوتا ہے، مال اس کے پاس ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کا استعمال کر کے کسی کو ملک سے نکال دینا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو ان کی قوم کے لوگوں کو، رسولوں کو، ان کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم ہماری ملت میں واپس نہیں آئیں گے تو ہم جو ہے تم کو ملک بدر کر دیں گے، ملک سے نکال دیں گے۔ تو تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ دیکھیے اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جب کوئی قوم مسلمانوں کو اس بات کا چیلنج کرتی ہے کہ ہم تم کو ملک سے نکال دیں گے تو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ قوم اب ختم ہونے والی ہے، وہ قوم جو ہے اب ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تم کو ملک سے نکال دیں گے تو وہ قوم اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ ویسے ہی ہوا۔ تاریخ نے دیکھا کہ جن جن لوگوں کو، مسلمانوں کو، رسولوں کو، انبیاء کو، ان کے ماننے والوں پر ظلم ہوا، جب ان کو ملک بدر کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی ظالموں کو ختم کر دیا۔ تو اسی کا تذکرہ ہمارے سامنے ملتا ہے۔ آج بھی اگر ہم بالخصوص ہندوستان کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو جب زمین میں کوئی قوم ان 4 بنیادوں پر جس کا تذکرہ میں نے کیا، استکبار فی الارض،
فساد فی الارض، زمین پر ظلم اور دولت کو جمع کرنا، یہ چاروں چیزیں ہمارے ملک میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ سپریمیسی ہمارے پاس اس وقت ملک میں ہے، فساد پھیل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مال و دولت کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ قوم ختم ہونے والی ہے، یہ قوم برباد ہونے والی ہے۔ اب یہ قوم برباد ہوگی تو اگلا کون ہوگا؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا کہ ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ جب دنیا کے اندر قومیں ختم کر دی جاتی ہیں تو اگلی جو پوزیشن ہے وہ مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب لوگوں نے ایمان لانے والوں کو ملک بدر کرنے کی بات کہی، زمین سے ان کو ختم کرنے کی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم تمہیں دنیا کے اندر اقتدار عطا کریں گے، تمہیں حکومت عطا کریں گے، تمہیں جو قوت عطا کریں گے۔ لیکن اس کی ایک کنڈیشن بتائی گئی۔ کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے تمام لوازمات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی فرد گھر کا ذمہ دار ہے تو گھر کے تمام تر چیزوں کی رکھوالی کرنا، ہر گھر کے ہر فرد کی اخلاقی تربیت کرنا، اس کو انتشار سے بچانا، گھر کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا ایک فرد کے گھر کے ذمہ دار کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے زمین میں جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں اس بات کا لقب دیا کہ ہم خیر امت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے، اس پورے زمین کا خلیفہ ہمیں بنایا ہے۔ اب خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کو دیکھنا ہوگا، کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کو دیکھنا ہوگا، کس فرد کی اخلاقی خرابیاں کے اندر ملوث ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کون سا آدمی اللہ سے دور ہو رہا ہے اس کو اللہ کی طرف لانے کی ضرورت ہوگی۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ مقام عطا کرے گا، اقتدار کی قوت ان کو عطا کرے گا۔ بتایا کہ جب ان لوگوں کو دنیا میں ختم کر دیا جائے گا، اب تمہارا معاملہ ہوگا کہ ہم تمہیں زمین میں اقتدار عطا کریں گے، آباد کریں گے، یہ تمہارے لیے انعام ہوگا۔ کس بات پر؟ کہ جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں کہ اس ملک کے جو تقاضے ہیں مجھے اور آپ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کے عوض میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس کی اصلاح کی تدبیریں ہم کر رہے ہیں، جی ہو گئے، اس کی اصلاح کی تدبیریں ہم کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار عطا کرے گا۔ اس زمین کا حق مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں ہم نے کوتاہی برتی، اگر اس میں ہم نے غفلت برتی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کا، اس زمین کا ایک بڑا فرد بنایا ہے، ایک خیر امت قرار دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل پیدا کریں کہ خدا کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار عطا کرے گا۔ اس بات کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو ان آیات پر مزید غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں اس کو کما حق و انجام دینے کی اللہ تعالیٰ خود ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ سکت عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ طلب عطا فرمائے کہ ہم اپنے کاموں کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔